الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد الذي كان صديقا في أقواله عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عاليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقر العلوم والفنون باقرا بعلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء آذيا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں آپ کو پیغمبر امن و شانتی میسنجر آف پیس وہ جو صرف پریوار کے لیے نہیں پورے سنسار کے لیے آیا اس کے جنم دن کی بدھائی دیتا ہوں. First of all, I would like to congratulate you. کس کی ہوا ہے؟ ہم اسے جنم کہتے ہیں ہندی میں، میلاد کہتے ہیں عربی میں. ولادت، میلاد، مولود عربی شبد ہے. پیدائش فارسی ہے. جنم ہندی ہے. پیدا ہونا اردو ہے، ہندی ہے. ویسے ہر دن اللہ کا دل ہے. کل ایام ایام اللہ. نو ڈاؤٹ دھرتی کا ہر پارٹ ہے، بھاگ ہے، حصہ ہے، لیکن دھرتی کا وہ حصہ جہاں کعبہ ہے. اس علاقے کا ہر مکان ہے، مگر جہاں سید کبیر نے
کا گھر گھر ہے مگر جو خدا کا گھر ہے. بہت سارے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ہمارے بھی بھارتیہ کیلنڈر میں جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک پورا سال ہے، لیکن 15 اگست ہمارا گنراجیہ دیوس ہے، ہماری سوتنترتا دیوس ہے، آزادی کا دن ہے. بھارت میں 1 جنوری چاہے جتنی امپورٹنٹ ہو، دیش میں نہیں، لوگوں میں نہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک سال کا پہلا دن امپورٹنٹ نہیں ہے. 16 اگست نہیں، 15 اگست. 15 اگست. کوئی مولوی مفتی نہیں ہے جو 15 اگست کے ورودھ میں کچھ فتویٰ دے دے. نکلے گا جلوس 15 اگست کو، بند ہو جائیں گے اسکول 15 اگست کو، صبح صبح پربھات پھیری ہوگی 15 اگست کو، جھنڈا لہرایا جائے گا 15 اگست کو، راشٹریہ گیت گایا جائے گا 15 اگست کو. ہے کوئی مولوی ہمت والا سعودیہ کا پروردہ جو ہمت کرے کہ 15 اگست کو یہ منانا بدعت حرام ہے؟ نادانو، میں بھارت کا ایک اچھا ناگرک ہونے کے ناطے 15 اگست میری سراخوں پر، میری آتما میں، میرے من میں، میرے ہردے میں، میری سوچ میں، میری مانسکتا میں ہے. لیکن اس کے بعد بھی علی کا بیٹا ہونے کے ناطے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول 15 اگست سے بھی زیادہ قیمتی ہے. 12 ربیع الاول 15 اگست سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور کارن یہ ہے کہ 15 اگست کو صرف ہندوستان آزاد ہوا، 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا. سب آئے، بڑے بڑے آئے، اولو العزم رسول آئے، بڑے بڑے مہاپروش، مریادت پروش، مریادہ پروشوتم، مہانتم اور آدھی کال سے چلے آئے. لیکن جب میرا نبی آیا تو اللہ نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے. میلاد وہی منائے گا جس پر احسان ہوگا. میلاد وہی منائے گا جس پر اللہ کا احسان ہوگا، اور اللہ کا احسان میلاد مصطفیٰ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا پیدا ہونا احسان ہو اور اللہ کہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر جس میلاد کو خدا نے احسان کہا اسی احسان کو چھوڑ دو؟ نمبر 3، میلاد مناتے رہو، اس سے تمہارا عقیدہ بچے گا.
پیدا ہوئے مصطفیٰ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اردو میں کہو ہولی پرافٹ محمد ٹک برتھ 12 ربیع الاول. انگریزی میں کہو جو چاہو, سندھی میں کہو, مگر یہی کہو کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, مولود ہوا, ولادت ہوئی, میلاد ہوا آمنہ کے گھر میں. کیونکہ جب تک تم مصطفیٰ کو پیدا ہوئے کہتے رہو گے, انہیں خدا نہیں کہو گے. کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا پیدا کرتا ہے, پیدا ہوتا نہیں. اب اگر تم نے طے کر لیا ہے کہ یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں جنم ہوا ہے, یہیں پیدا ہوئے, تو یہ بھی طے کر لو خدا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والوں میں ایک جماعت ہے, پیدا نہیں مانا, خدا مان لیا. ایسے تو 12 تھے شیخ عبدالعزیز محدثی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکا کی تفصیل فتنہ شریف میں بیان فرمایا ہے. مگر نصیریہ آج بھی ہیں, تبعیہ چلے گئے, نصیریہ ہے. مولا علی کو خدا کہتے, عیسائیوں کو تو عیسیٰ مسیح کو خدا کہہ دیا. چمتکاروں کو دیکھ کر, علی کی عظمتوں کو دیکھ کر, علی کی کرامتوں کو دیکھ کر, عیسیٰ مسیح کے معجزات کو دیکھ کر, محیر العقول معاملات کو دیکھ کر, کرامت, چمتکار کو نمسکار خدا کہہ دیا. اسی لیے لوگوں, تم جب میلاد مناتے رہو گے, مصطفیٰ کا پیدا ہونا مانتے رہو گے, تب تک ان کو خدا کا احسان تو کہو گے, انہیں خدا نہیں کہو گے. اس میلاد نے ہمیں شرک سے بچا لیا. کم ٹو دی پوائنٹ. تحقیق کی آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. قد جاءکم من اللہ, جاءکم آیا تمہاری طرف, من اللہ, اللہ کی طرف. وہ کتاب مبین. پہلا سوال, اے اللہ, تو نے قد جاءکم من اللہ نور کی, ساتھ میں کتاب ہے تو ساتھ میں نبی ہے. اگر رسول ہے تو اس کے ساتھ کتاب ہے, کتاب رسول کے ساتھ ہے, کتاب نبی کے ساتھ ہے. نبی معلم ہے, نبی پڑھائیں گے, تزکیہ کریں گے, آتما کا شدھیکرن کریں گے, نبی کریں گے. نبی کے ساتھ کتاب ہے. تو قد جاءکم من اللہ نبی کیوں نہیں کہا؟
قد جاکم من اللہ رسول و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آیا اور کتاب آئی. تو رسول اور کتاب، کہ کتاب ہے پڑھانے والا، تو دونوں ساتھ. نہ رسول کہا نہ نبی کہا، نور کیوں کہا؟ اشبی سن، کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی. یا تو سورج کی روشنی میں پڑھو یا الیکٹریسٹی کی روشنی میں پڑھو، روشنی چاہیے. چونکہ میں نے کتاب بھیجا تو اس کتاب کو کسی اور کی روشنی میں نہ پڑھے، اس لیے اپنا حبیب بھیج دیا. اب قرآن وہی سمجھے گا جو رسول اللہ کے نور کی روشنی میں پڑھے گا. اور کتاب پر اندھیرا نہ آنے پائے. کتاب کسی دور میں جس کتاب کو اندھیرے کا سامنا نہ کرنا پڑے تو نور کا سلسلہ جاری کر دیا. قیامت تک کتاب رہے گی، قیامت تک اہل بیت رسول رہیں گے. آج جو یہ تم جلوہ دیکھ رہے ہو، ایک روشنی آئی. اس نے یہاں ایسا نور پھیلایا کہ آپ کے لیے اپنی آغوش سے اٹھا کر ایک نور بھی عطا کیا. پتا یہی میرا نور اللہ ہے. سوچو، وہ بہت بڑا ہے جو اللہ کی جانب سے نور آیا. وہ نور اللہ افضل العالمین ہے. وہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہے. لیکن وہ بقول ایک عاشق کے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر بولتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو سادات کا گھرانہ یہاں جلوہ گر ہوا، ان کی نورانیت سے یہ علاقہ جگمگایا، اور آج بھی مجھے کھینچ کر نور ہی لے آیا. دوسری بات، جاءکم، آیا تمہاری طرف. آیا، جاء عربی میں ہے جاء، آیا came to you. آیا، میں بھی آیا، آپ بھی آئے. حضرت پیر نور اللہ آئے، سید غلام نبی باپو آئے، علماء شعراء آئے. آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کو میں نے نبی کو بنایا، بلکہ آیا. آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. پہلے سے ہوگا نہیں تو آئے گا کیا؟ اس کا مطلب ہے 12 ربیع الاول کو آیا. 12 ربیع الاول کو آیا، یہ تو اللہ نے فرمایا، پر کب بنایا یہ نہیں بتایا. چلو پتہ لگائے کب بنایا. آپ لوگ اتساہت ہو، انٹرسٹڈ ہو.
حضرت بتاؤں کب بنا؟ ارشاد ارشاد. میرا باپ نہیں بتا سکتا کب بنایا. میرا باپ محدث اعظم دادا غوث اعظم نہیں بتا سکتے کب بنایا. ذمہ داری سے نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا. نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا. تجھے رب نے کب بنایا؟ مکہ مدینہ میں. دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا. کیسے بتاؤں کب بنایا؟ جب زمانہ نہیں تھا تب بنایا. کیسے بتاؤں کب بنایا؟ جب مہینہ سال نہیں تھا تب بنایا. کیسے بتاؤں کب بنایا؟ نہ جبریل تھے نہ میکائیل تھے نہ اسرافیل تھے نہ نبیین تھے نہ صدیقین تھے نہ شہداء تھے نہ صالحین تھے. کیسے بتاؤں کب بنایا؟ نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ فرش تھا نہ آکاش تھا نہ پاتال تھا نہ پون نہ ہوا نہ فضا. کب بنایا؟ کیسے بتاؤں کب بنایا؟ نہ جنت نہ حور نہ ظلمہ. Nothing created by Allah Almighty. کب بنایا؟ کیسے بتاؤں کب بنایا؟ تاریخ نہیں تھی. تاریخ سے پہلے بنایا. آدم سے پہلے، شیخ سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، شعیب سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، ہارون سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسحاق سے پہلے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. پہلے پر ہم کو ایک بات یاد رہی. ہمارے یہاں چوتھا شریف جو ایودھیا سے 50 میل پہ ہے، وہیں پسند کیا مخدوم صاحب نے ایریا. یہ اللہ والے بھی پتہ نہیں کون کون سا ایریا پسند کر لیتے. ایک اللہ کا ولی کی چوچا پہنچا تو اس نے جنگل پسند کیا، اور دوسرا آپ کے علاقے میں ہے اس نے صحرا پسند کیا. یہاں کیا تھا؟ پانی ملے نہ ملے ایمانی قوت ضرور ملے. کیونکہ بغیر پانی کے ہم رہ سکتے ہیں، بغیر قوت ایمانی کے نہیں رہ سکتے. تو ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے ہوتا ہے. ادھر کیا سسٹم ہے؟ کیوں یار باپو آپ کے گجرات میں دادا پہلے ہوتا ہے، پوتا بعد میں. ادھر سندھیوں میں کیا ہے؟ گجراتیوں میں میں نے دیکھا ہے بیٹا بعد میں ہے، باپ پہلے ہے، پوتا بعد میں ہے، دادا پہلے ہے، پر پوتا بعد میں ہے، پر دادا پہلے ہے. آپ کیا کیا ہے؟ میں بات بشریت کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. I'm not talking about human structure. بشری بناوٹ اور بدن تن من کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. I am talking about existence. وجود. ایک ہم ہے، تم ہو، پورا راجستھان بیٹا بعد میں باپ پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے. پورا ہندوستان بیٹا بعد میں باپ پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے. پورا جہان ہیومن سماج میں یہی ہے کہ بیٹا بعد میں باپ پہلے. ایک تم ہو، ہم ہو، ساری دنیا کی اور بھارت کے 140 کروڑ لوگ جن میں بیٹا پہلے نہیں ہوتا، بیٹا بعد میں باپ پہلے، پوتا بعد میں دادا پہلے. اور یہ میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے اور دادا سے پہلے.
نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ حضور غازی ملت بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب بھی بنایا وہ تو بول نہیں سکتے، بس اتنا بولتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ سوچ، اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا. Nothing was created by Allah. اس نے کوئی رچنا کی ہی نہیں تھی تب. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کوئی دوسرا نہ تھا. اللہ ہی اللہ، کوئی دوسرا نہ تھا. اور جب نور محمدی بنایا کوئی تیسرا نہ تھا. کہ تیسرے کو کیا خبر، یہ تو تھا ہی نہیں. بہت بہت دے رہا ہے رسول لے رہے ہیں، اللہ چمکا رہا ہے رسول چمک رہے ہیں، اللہ بے حساب دے رہا ہے رسول بے حساب دے رہے ہیں. اور یہ بدنصیب ملا بیت کی کتاب میں حساب لے رہا ہے، اللہ کا حساب لے رہا ہے. اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اللہ نے یہ نہیں دیا تھا، وہ نہیں دیا تھا. جب تیسرا تھا ہی نہیں تو تیسرا بولتا کائے کو. صحیح بات تو اللہ جانتا ہے وہ دے رہا ہے، اور صحیح بات رسول جانتے ہیں وہ لے رہے ہیں. تیسرا پارٹی ہی نہیں. سنگٹھن چھوڑ کے لیڈر بنے گا. بہت 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 سنگٹھن چھوڑ کے لیڈر بنے گا، نہیں سنگٹھن چھوڑے گا تو صرف ووٹر بنے گا. واہ واہ اور جو رسول کو چھوڑے گا وہ ٹھوکر بنے گا. اب آؤ سچویشن دیکھو. اللہ ہی اللہ ہے، کچھ اس نے نہیں بنایا، نہ دھرتی ہے، نہ گگن ہے، نہ آکاش ہے، نہ پاتال ہے، نہ عرش ہے، نہ پنکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ ہی اللہ. اور جب رسول آئے ان کا نور بنا، ان کا نور بنا. اول ما خلق اللہ نور. First of all which is created by Allah Almighty is my nur. سرو پرتھم اللہ نے جو چیز کی رچنا کی ہے میرا نور ہے. واہ واہ نور کی قدر کرو. بہت بہت بڑی مشکل سے علاقے میں کوئی نور ملتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو اللہ نے کچھ نہیں بنایا، اکیلا هو اللہ احد یکتا. اور جیسے اس نے نور بنایا تو اللہ اور نور، باقی کوئی نہیں. لیاؤ دماغ میں، ہر بات بولی نہیں جاتی، کچھ بہت بہت اچھے. پیار کی بھاشا آنکھوں سے بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ بے شک. بہت اللہ کچھ بھی نہیں. اللہ اب نور بنا تو صرف دو ہی ہے، اللہ نور. وہ کون سا سندھی میں پڑھ رہے تھے؟ کہاں ہے جاوید؟ کہاں ہے؟ اچھا، آپ نے جب پڑھا تھا تو کچھ لوگوں نے آپ کو محبت سے نظرانہ دیا، رکھا کہاں؟ کہاں رکھا؟ جیب میں. اتنا جھیلٹ میں ڈھونڈ رہا تھا یار، رکھنے کے لیے جگہ تو چاہیے. نوٹ ملی جیب میں، اور جیب نہ ہو تو کوئی تو جگہ. گھر بنایا نا، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا. تو جگہ پہلے ہے، رکھا بعد میں جاتا. اے اللہ، تو نے جب نور بنایا تو رکھا کہاں؟ بہت بہت تیری ذات بے نیاز ہے، تو لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اور یہ محدود ہے.
ہائے واہ 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 نور محدود ہے، رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ کاشمی یہ دنیا کی چیز نہیں ہے جو جگہ کی محتاج ہو. ہائے واہ 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 جملہ دھیان سے سننا، واہ یہ میرا نور ہے، واہ یہ جگہ کا محتاج نہیں، ساری جگہ اس نور کی محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی اپنی جگہ بچانا ہے تو نور پر دھیان دے. جگہ اس کی محتاج ہے، یہ جگہ کا محتاج نہیں. بات بنی نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی کہ یہ اللہ رکھا کہاں. جب جگہ نہیں تو رکھا کہاں، جنت نہیں تو رکھا کہاں، عرش نہیں تو رکھا کہاں. بہت اچھے بہت کائے کو چل رہا ہے ڈول رہا ہے، بنانے والا تو ہے. آج میرا موڈ ہے تھوڑا ڈوب کے اور ڈبو کے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بنانے والا ہے، نور ہے. یہ جاننا رکھا گا. ارے بنانے والے نے بنایا اور قرب خاص میں رکھا. ارے ڈیئرسٹ ہے اسی لیے نیئرسٹ ہے. حبیب ہے اسی لیے اتنا قریب ہے. بنایا اپنے قرب خاص میں رکھا. اگر یہ باؤنسر ہے، شبد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اور ہلکا کر دوں. قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا. اور اے نور تجھے میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا کہ بنا کر، واہ واہ تجھے بنا کر میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھوں، میں تمہیں ہائے ہائے کتنا پیار ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھوں، یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھوں، سبحان یہی تو اللہ تعلق ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھوں، یہی میری رضا ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھوں، تمہیں بنا کے دیکھوں، تم بن کے دیکھوں، میں سنوار کے دیکھوں، سبحان اللہ میں سبحان اللہ چمکا کے دیکھوں، تم چمک کے دیکھوں، میں تمہیں دیکھوں. اے محبوب تم اپنی طبیعت سے، اپنی طبیعت سے مجھے دیکھتے رہو، میں اپنی مشیت سے تمہیں دیکھتا رہوں. بہت اچھے بہت واہ تیسری بات، اے رسول، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. اے رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے واہ واہ اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد واہ میں جیسا دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اے رسول تم مجھے جیسا دیکھو کوئی اور دیکھنے نہ پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. آئیے زیادہ ہو رہا. ہاں افسوس ہی کہ اس علاقے میں تباہ ہے. جب ریٹائرمنٹ کی عمر بھی پار ہو گئی، 60 میں ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ 80 برس کا ہو جاؤں گا. میں ذرا جلدی میں ہوں، 3-4 سال مل جائے میں اپنا ایک ٹارگیٹ اپنے ماں باپ کے لیے پورا کر کے دنیا سے چلا جاؤں. تو یہ جو ہے نہ صرف وجود میں سب سے پہلے ہے، نبوت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ
کنت نبی وآدم بین الماء والطین کا مطلب کیا ہے؟ واہ 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 بہت اچھا یہ جامع ترمذی میں باختلاف الفاظ بین الروح والجسد مطلب کیا ہے؟ واہ روح اور جسم کے درمیان تھا. آدم was not completed by Allah. I was prophet. واہ Adam during water and soil. I was prophet. واہ واہ سبحان آدم مٹی پانی کے درمیان ہے میں نبی تھا. کن تو نبی ہوں. اللہ ایسی حدیث سن کے آگے بڑھ جاؤ گے سمجھو گے نہیں. کن تو نبی ہوں میں نبی تھا. آدم بین الماء والطین بین الروح والجسد مطلب مکمل نہیں تھی. آپ بتاؤ سمجھدار سندھیوں اور راجستھان کی ایتہاسک دھرتی پتروں آدم سے پہلے کوئی آدمی ہے؟ آدم سے پہلے کوئی آدمی کوئی انسان؟ ہاتھ ہلاتے جاؤ مزہ آ رہا. آدم سے پہلے کوئی بشر؟ حضور آدم سے پہلے نبی؟ تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے. تو جب بشریت سے پہلے ہوگا تو بشر کیسے ہوگا؟ آدمیت سے پہلے ہوگا تو آدمی کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. نبی رہ چکا ہے بغیر بشریت کے. اب پتا چلا حکم نبوت کے لیے حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں. حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں. اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. تو جب تک مصطفیٰ کی میلاد نہیں ہوئی تھی وہ بشر ہی نہیں تھے. ہم جیسے غریب بشر کا ہاتھ پکڑ کر راہ دکھانے کے لیے وہ 12 ربیع الاول کو بشر بن کے آئے. اس میلاد میں رسول پاک کا احسان ہے. بھارت کے 140 کروڑ لوگ اس نبی کے احسان کو نہیں بھولیں گے. نہ وہ آتا نہ کچھ ہوتا نہ کوئی راجا نہ کوئی خواجہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور غازی ملت. واہ بہت بہت واہ واہ. اس لیے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مہتوپورن ہے, کیوں اہم ہے, کیوں عظیم ہے اور کیوں اس کی ضرورت قیامت تک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ